آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن غزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نذر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عدنان ہی تک منسوب فرماتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بنت وہب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ آپ کا نسب نامہ تیسری پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے مل جاتا ہے۔ نانی کا نام ام حبیبہ بنت اسد ہے۔ ولادت بعد سعادت کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ابھی بطن مادر میں ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل بروز پیر 12 ربیع الاول 575 عیسوی کو دنیا میں ظہور پذیر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ تک 6113 برس کا فاصلہ ہے۔ آپ کو آپ کی والدہ سمیت 8 عورتوں نے دودھ پلایا۔ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مولا ابی لہب خولہ بنت المنذر، پھر ایک عورت غیر حلیمہ نے بھی، 3 اور عورتوں نے بھی جن کا نام عاتقہ تھا، پھر حلیمہ سعدیہ نے۔ والدہ ماجدہ کے 7 روز، صوبیہ کے 8 روز، بیچ کی عورتوں کا حال معلوم نہیں۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں تو آپ کم و بیش 1 ماہ کے تھے۔ جب عمر مبارک 2 برس کی ہوئی، حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ مکرمہ میں لائیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے کہا اگر آپ ان کو چند دن اور میرے پاس چھوڑ دیں تو ان کے کبھی خوب مضبوط ہو جائیں گے۔ دیگر یہ کہ آج کل مکہ میں وبا بھی ہے، اگر میرے پاس رہیں گے تو مکہ کی وبا سے بھی محفوظ رہنے کا ظن غالب ہے اور یہاں رہنے میں مبتلا وبا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات منظور کر لی اور حضرت حلیمہ آپ کو واپس لے آئیں۔ جب 4 سال عمر مبارک ہوئی، فرشتوں نے سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں نور اور رحمت بھر دی۔ اس واقعہ کو حضرت حلیمہ کے بیٹوں نے دیکھ کر اپنی ماں سے جا کر کہا، جس سے وہ ڈر گئیں اور آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ غرض یہ کہ آپ 4 سال سے کچھ کم حضرت حلیمہ کی تحویل میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر اپنے میکہ قبیلہ بنی نجار میں چلی گئیں۔ 1 ماہ وہاں قیام کیا۔ واپسی پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ابوا مقام میں انتقال کیا اور وہیں مدفون ہوئیں، تو گویا آپ 2 برس اپنی والدہ ماجدہ کی تحویل میں رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے مفصل حالات بہت سے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے نہایت خدا ترس، رحیم، شجاع، متین، صادق القول، باحیا، امین اور صفات محمودہ سے متصف تھے اور جمیع خصائل رذیلہ اور افعال مذمومہ سے منتفر تھے۔ آپ کبھی برہنہ نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ قریش تعمیر کعبہ مکرمہ کر رہے تھے اور آپ بھی پتھر ڈھو رہے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا مبارک چھل گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا کہ ہزار کندھے پر رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانتے تھے، انہوں نے زبردستی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ رہ گئے۔ برہنگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ جب عمر مبارک 8 برس 2 مہینے 10 روز کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے وفات پائی۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 12 برس 2 مہینے 10 روز ہوئی تو آپ اپنے چچا کے ہمراہ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب شہر بصرہ پہنچے تو ایک راہب یعنی آسمانی کتاب کا عالم بحیرہ نامی نے آپ میں چند علامات دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آپ کا دست مبارک پکڑ کر لوگوں کو کہا، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تمام جہان کے لیے رحمت کا سبب بنانے والا ہے۔ یقین جانو اے لوگو، جب تم سب یہاں آئے تو تمام درختوں اور پتھروں نے ان کو سجدہ کیا ہے۔ درخت اور پتھر انبیاء کرام کے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے، بے شک میں ان کی تعریف اپنی کتابوں میں دیکھی ہے۔ پھر
پھر اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ تم ان کو ملک شام کی طرف مت لے جاؤ، کیونکہ وہاں یہودی ان کے دشمن ہیں، اندیشہ ہے کہ ان کو شہید کر ڈالیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے آپ کو وہاں سے مکہ مکرمہ کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے پہلے ان کے غلام میسرہ نامی کے ہمراہ بھی دوسری تجارت کے لیے ملک شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب ملک شام میں پہنچے تو ایک راہب کے عبادت خانے کے پاس ایک درخت کے نیچے اترے۔ تب اس راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے پیغمبر کے سوا کوئی نہیں اترا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال 2 مہینے 10 روز تھی۔ ایک غار جو کہ مکہ معظمہ سے قریب 3 میل کے فاصلہ پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت اکثر وہاں جاتے اور تنہائی میں ذکر الہی کرتے۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اول وحی نازل ہوئی۔ وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور ارشاد کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا احوال اپنی زوجہ محترمہ اہلیہ خدیجہ بنت خویلد کو بتایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ خفیہ طور پر تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ غار حرا کے واقعے کے بعد وحی کا سلسلہ ایک زمانہ کے لیے بند ہو گیا، جس کو مفسرین نے فترات الوحی کا زمانہ قرار دیا ہے۔ مشرکین کہنے لگے، لیجئے محمد کو اس کے رب نے رخصت کر دیا۔ آپ اس فترت کے زمانے میں بڑے مغموم اور مضطرب رہتے تھے۔ بعض احادیث صحیحہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے 3 رات نہ اٹھ سکے تو ایک مشرکہ عورت کہنے لگی کہ اے محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ ان خرافات کا جواب اللہ نے سورہ دعا میں دیا ہے۔ ترجمہ ہے، دھوپ کے چڑھتے ہوئے وقت کی قسم اور رات کی قسم، جب وہ چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھے رخصت کیا اور نہ بیزار ہوا۔ البتہ آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے اور تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ ابھی تک چھپ چھپ کا دعوت اور ارشاد کا کام انجام دے رہے تھے، لیکن بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سال بعد آپ کو علی الاعلان دعوت کا حکم دیا گیا اور وحی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس چیز کا تجھے حکم ہوا ہے اس کو کھول کھول کر سنا دے اور مشرکین کی پرواہ نہ کر۔ اپنے قریبی خاندان کو ڈرائیے اور اپنے بازو مومنین متقین کے لیے بچھا دیجیے اور کہیے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے اس حکم کی تعمیل کی غرض سے کوہ صفا پر چڑھ کر سب لوگوں کو، خاص کر قبیلہ قریش کو آپ نے نام بنام پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے، آپ نے وہاں پر جو عام اجلاس میں اللہ کا پیغام سنایا، تاریخ نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی پشت پر ایک لشکر اجرار جمع ہے اور تم پر حملہ کے لیے آمادہ ہے تو کیا تم مجھ کو صادق سمجھو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو صادق الامین پایا ہے، تو جو بات آپ کہیں گے وہ حق و صداقت پر مبنی ہوگی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں، میں تم کو خدائے واحد کی طرف بلاتا ہوں اور اصنام پرستی ترک کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ صدا جب قریش کے کانوں میں پہنچی تو وہ حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین کی توہین سن کر برافروختہ ہو گئے۔ اس آواز نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ آپ کا حقیقی چچا ابو لہب فرتے غضب میں بولا، تم ہمیشہ ہلاکت اور رسوائی کا منہ دیکھے، کیا تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ 43 سالہ مدت تک جس کو لوگ صادق الامین کہتے چلے آئے تھے، جب اس نے صدائے حق سے لوگوں کو روشناس کرایا تو وہی صادق الامین جھوٹا قابل نفرت بن گیا۔ ابو لہب کی اس گفتگو سے آپ دل برداشتہ ہوئے۔ اللہ نے آپ کو تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی ہی آئی۔ ان قریب وہ دہتے شعلوں آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عمومی کا حکم دیا گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی کا طرہ امتیاز ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام کائنات انسانی کے لیے پیغمبر بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ صدق اللہ العظیم۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ قرآن کریم نے اس طرح پیش کیا ہے۔ ترجمہ: تم کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے نہ مارو، ہم تم کو بھی رزق دینے والے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق مت مار ڈالو۔ اللہ تم کو ان باتوں کا حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیموں کے مال کے پاس مت جاؤ مگر اس طرح سے جو بہتر ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور پورا ناپ تول کر انصاف سے دو۔ ہم کسی کے ذمہ اسی کو لازم کرتے ہیں جس کی اس میں طاقت ہو، اور جب تم کوئی بات کہو تو حق کی کہو، اگرچہ اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ اللہ کو تم اس بات کا حکم دیتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو، بلا شبہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے، تو تم اس کی اتباع کرو، دوسری راہوں پر مت چلو، کیونکہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس کو سن کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متابعین کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچانا شروع کر دیں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، کسی نے مجنون اور پاگل کہا، کسی نے شاعر کہا۔ غرض کہ جو کچھ ان لوگوں سے ہو سکتا تھا، کوئی دقیقہ فرض گزاشت نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے، وہ ٹھٹھا کرتے، شور و غل کرتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نہ کر سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کو سناتے تو یہ کہہ کر اس کو رد کر دیتے کہ یہ تو عقلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم تم پر اس وقت ایمان لا سکتے ہیں جب تم ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کرو، یا تمہارے ہی پاس کھجوروں انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، یا تم ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا کہ تمہارا خیال ہے، یا ہمارے سامنے اللہ فرشتوں کو لے آؤ، یا تمہارا ہی کوئی سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ جاؤ، تمہارے چڑھنے کو بھی ہم نہیں مانیں گے حتیٰ کہ ہمارے سامنے کوئی کتاب نہ نازل ہو جائے جس کو ہم پڑھ لیں۔ کفار کی ان لغویات کا جواب قرآن نے 2 لفظوں میں اس طرح دے دیا ہے۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ، میں تو صرف ایک انسان ہوں، خدا کا پیغمبر ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، مداری نہیں ہوں کہ تمہارے حسب منشا کرتب دکھاتا پھروں۔ جب آپ قیامت کا تذکرہ فرماتے اور کہتے کہ دنیوی زندگی کے بعد بھی تم اٹھائے جاؤ گے اور ایک دوسری نئی زندگی ملے گی جس میں انسانی اعمال کا احتساب ہوگا، تو کفار آپ کا استہزاء کرتے اور کہتے بھلا ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب قرآن میں اس طرح دیا ہے۔ ترجمہ: کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو جو اللہ نے ان کو بنایا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ بھلا جس خدا نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے جب کہ کوئی نمونہ نہیں تھا، تو دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی دقت و پریشانی ہے؟ جب آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے کج طبع لوگوں نے آپ پر ایمان لانے کی بجائے آپ کا تمسخر کیا اور کہا اللہ کو کوئی اور آدمی منصب نبوت کا اہل نہیں ملا تھا؟ طائف و مکہ کی بڑی ہستیوں میں سے کسی عظیم آدمی کا انتخاب کیا جاتا۔ اللہ نے ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، فرمایا کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم ہی لوگوں کو دنیوی زندگی میں اسباب حیات تقسیم کرتے ہیں اور بعض کو بعض پر فوقیت بخشتے ہیں۔ امیہ ابن خلف جب آپ کو دیکھتا تو آپ کو لعن طعن کرتا۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ: تانا زن اور عیب جو کے لیے ہلاکت ہے جس نے مال کو سمیٹا اور گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ایک رون دینے والی چیز میں پھینک دیا جائے گا، اور تجھے کیا پتہ رون دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی دہکتی ہوئی آگ جس کی تمازت دلوں تک پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 13 نکاح فرمائے۔ آپ کے ازواج مطہرہ کے اسماء گرامی یہ ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 2 حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ بنت الحارث، حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر ذکر 2 بیویوں سے آپ نے نکاح فرمایا، لیکن ان سے شب زفاف کی نوبت نہ ہی، پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ بوقت وفات آپ کی 9 بیویاں تھیں، 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تو اللہ نے ازواج مطہرات کو تمام مومنوں کی ماں قرار دیا ہے۔ ترجمہ: ایمان والوں کو نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ لگاؤ ہے اور آپ کے ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب مشرکین مکہ کی اظہار ثانیہ انتہا کو پہنچ چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر مبارک 53 سال ہوئی تو پیر کے روز ماہ ربیع الاول کی 8ویں کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی اور مدینہ میں بھی پیر کے روز ہی پہنچے اور وہاں 10 برس تک رہے۔ اب عرب کا ذرا ذرا نور اسلام سے روشن ہو چکا تھا۔ جو قوم خدا سے سب سے زیادہ بیگانہ تھی وہ اب سب سے زیادہ خدا شناس ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی صحبت نے ان کو بت پرستی سے موڑ کر خدا پرستی پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ جب پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو پورا کر چکے تو اب رفیق اعلیٰ سے جا ملنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: کہ اے اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اس سے استغفار کیجئے، وہ بڑا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر آخرت کی تیاری میں مشغول ہونے کی ہدایت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے اور اپنی فراست ایمانی سے آیت کے مفہوم کو بھانپ گئے تھے۔ چنانچہ شدید علالت کے بعد سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہترین امانت حجرہ عائشہ میں ہی سپرد خاک کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو وہ محمد تو مر گئے، اور جو رب محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کا ثواب دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔